میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ سرکار آباد قرار صاحب امامہ نور بار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد خوشبودار ہے، ثلاثۃ یوم القیامہ تحت عرش اللہ، یوم لا ظل الا ظلہ، یعنی قیامت کے روز جب کہ اللہ تبارک و تعالی کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، تین طرح کے لوگ اللہ تبارک و تعالی کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا وہ شخص جو میرے کسی امتی کی پریشانی دور کر دے، میری سنت کو زندہ کرنے والا اور مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایک مسلمان اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سچے غلام ہونے کے ناطے ہم پر لازم ہے کہ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر مضبوطی سے عمل پیرا ہوں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری پیاری سنتوں کو عمل کے ذریعے خوب عام کریں، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں پر عمل کرنا ہی ہمارے لیے ترقی درجات کا زینہ ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد خداوندی عز و جل ہے، لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ، ترجمہ کنز الایمان، بے شک تمہیں رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے۔ حضرت صدر الافاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی خزائن العرفان میں اس آیت کے تحت فرماتے ہیں ان کی اچھی طرح اتباع کرو اور دین الہی کی مدد کرو، اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑو، اور مصائب پر صبر کرو، اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر چلو، یہ بہتر ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت اللہ الحنان نور العرفان میں اسی آیت کے تحت فرماتے ہیں معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زندگی شریف جو ہے وہ سارے انسانوں کے لیے نمونہ ہے، جس میں زندگی کا کوئی شعبہ باقی نہیں رہتا، اور یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ رب تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی شریف کو اپنی قدرت کا نمونہ بنایا۔ کاریگر جو نمونے پر اپنا سارا زور جو ہے وہ زور صنعت جو ہے وہ صرف کر دیتا ہے، تو معلوم ہوا کہ کامیاب زندگی وہی ہے جو ان کے نقش قدم پر ہو،
اگر ہمارا جینا مرنا سونا جاگنا حضور علیہ السلام کے نقش قدم پر ہو جائے تو یہ سارے کام عبادت بن جائیں. اور نمونے میں جو وہ 5 چیز ہوتی ہیں. مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ نمونے میں 5 چیز ہوتی ہیں. نمبر 1، اسے ہر طرح مکمل بنایا جاتا ہے. نمبر 2، اس کو بیرونی غبار سے پاک رکھا جاتا ہے. نمبر 3، اس کو چھپایا نہیں جاتا. نمبر 4، اس کی تعریف کرنے والے سے صانع یعنی بنانے والا خوش ہوتا ہے. اور نمبر 5، اس میں عیب نکالنے پر ناراض ہوتا ہے. پھر فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں یہ 5 باتیں موجود ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. آئیے ایک سنت کے قدردان کی حکایت سنتے ہیں. شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ اپنی مایہ ناز تصنیف فیضان سنت جلد اول میں فرماتے ہیں کہ کیمیائے سعادت میں ایک بزرگ نے ایک بار سنت کے مطابق سیدھی جوتی پہننے کا آغاز کرنے کے بجائے بے خیالی میں الٹی جوتی پہلے پہن لی. یعنی ان کو جو ہے وہ سیدھی جوتی پہلے پہننا سنت ہے نا کہ پاؤں اس میں سیدھی جوتی میں داخل کیا جائے, تو انہوں نے جو بے خیالی میں جو ہے وہ الٹی جوتی میں پاؤں ڈال لیا. تو اس سنت کے رہ جانے پر انہیں سخت صدمہ ہوا اور اس کے عوض انہوں نے گیہوں کی 2 بوریاں خیرات کر دیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, واقعی یہ انہی حضرات کا حصہ تھا. کاش ہمیں بھی اپنے بزرگوں کے طریقوں پر چلنا نصیب ہو جائے. آج جو ہے میرے بیان کا موضوع ہے امامہ شریف, کہ امامہ شریف جو ہے یہ بھی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک پیاری پیاری سنت ہے. تو انشاءاللہ عز و جل آج جو ہے وہ اس بارے میں کچھ سنیں گے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک بہت ہی پیاری اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبوب ترین جو ہے وہ سنت جو ہے وہ امامہ شریف بھی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ سر منور پر امامہ شریف جو ہے وہ سجایا ہے اور اپنے غلاموں کو اس کی ترغیب بھی دلائی ہے. تو جو شخص حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا دم بھرنے والا ہو, وہ بھلا کس طرح اپنے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سنت سے محبت نہیں کرے گا اور اس پر عمل نہیں کرے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے پیارے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کامل محبت نصیب فرمائے اور اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر سنت پر بلا جھجک و شرم اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایمان کا اظہار ہے سرکار کی الفت, ایمان کا اظہار ہے سرکار کی الفت, سرکار سے الفت کا ہے اظہار امامہ. آئیے امامہ شریف کی ابتدا کے بارے میں سنتے ہیں کہ امامہ شریف کی ابتدا جو ہے وہ کن سے ہوئی. کیا کسی کو معلوم کہ امامہ شریف کی ابتدا کن سے ہوئی؟ امامہ شریف کی جو ابتدا جو ہے وہ حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوئی. جس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام جنت سے دنیا میں تشریف لائے تو حضرت سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو امامہ شریف باندھا. آئیے امامہ شریف کے بارے میں جو وہ صحابہ کرام کے اقوال سنتے ہیں.
امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں امام جو ہے وہ عرب کے تاج ہیں۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں آدمی کے حسن و جمال کی تکمیل اس کے امامے سے ہی ہوتی ہے۔ ایک اعرابی امام شریف کا بہت اہتمام کیا کرتے تھے۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ اپنے سر سے امام شریف کیوں نہیں اتارتے؟ تو انہوں نے جواب دیا امام شریف تو کان اور آنکھ کی طرح ہے، لہذا اس کی حفاظت کرنا یعنی اس کا سر پر رہنا ہی زیادہ لائق ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، امام شریف باندھنا ایسی پیاری سنت ہے کہ جو بے شمار انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام علیہم الرضوان اور سلف صالحین کا طریقہ رہا رحمہم اللہ السلام۔ اور امامے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ بعض علماء نے اسے سنت مؤکدہ قرار دیا ہے، اگرچہ کہ یہ جو ہے وہ سنت مؤکدہ نہیں ہے، جیسا کہ سید اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن نقل فرماتے ہیں کہ امامہ باندھنا سنن زوائد یعنی سنت غیر مؤکدہ میں سے ہے، اور سنن زوائد کا حکم جو ہے وہ مستحب والا ہوتا ہے۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی جو ہے وہ بھی امام شریف کی ترغیب دلاتی ہے، اور دعوت اسلامی نے جو ہے وہ اس دور میں اس سنت کو بھی زندہ کیا ہے، اور کئی دعوت اسلامی والوں نے جو ہے وہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سنت کو بھی تھاما ہے۔ اور دعوت اسلامی جو ہے وہ سبز امامے کا ذہن دیتی ہے کہ سبز امام وہی سنت ہے نا۔ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائیں گے تو اس وقت ان کے سر پر امام شریف کس رنگ کا ہوگا؟ ماشاءاللہ، ہمارے آقا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائیں گے، آسمان سے جب جو ہے وہ زمین پر جب تشریف لائیں گے تو اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سر پر سبز امامے کا تاج ہوگا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ بدر کے روز فرشتوں کی نشانی سفید امامے اور بروز حنین سبز امامے تھی، کہ بدر کے روز جب فرشتے جو ہے وہ تشریف لائے تھے، نازل ہوئے تھے، تو اس وقت جب ان کی نشانی جو ہے نا سفید امامے اور حنین کے روز سبز امامے تھے، ان کی نشانی جو سبز امامہ تھی۔ حضرت امام محمد بن یوسف شامی قدس سرہ السامی حضرت علامہ محمد بن سعد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے نقل فرماتے ہیں کہ بدر کے روز فرشتے ابلگ گھوڑوں پر اس طرح اترے تھے کہ انہوں نے سبز، زرد اور سرخ نورانی امامے اس طرح باندھ رکھے تھے کہ جن کے شملے ان کے کاندھوں کے درمیان لٹک رہے تھے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت اللہ القوی لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام 500 فرشتوں کے ساتھ اور حضرت سیدنا میکائیل علیہ السلام 500 فرشتوں کے ساتھ انسانی شکل و صورت میں ابلگ گھوڑوں پر سوار اترے۔ اس وقت ان کے جسموں پر سفید لباس اور ان کے سروں پر سفید امامے تھے، اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں
کہ روز حنین فرشتوں کے سبز امامے تھے۔ حضرت علامہ علی بن برہان الدین حلبی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے بعض محدثین کے حوالے سے ان تمام روایت میں یوں تطبیق بیان فرمائی ہے کہ یوم بدر بعض فرشتوں کے امام سبز، بعض فرشتوں کے امام جو وہ سبز تھے، اور بعض فرشتوں کے امام جو وہ زرد، اور کچھ کے سفید، اور کچھ کے امام جو وہ سیاہ تھے۔ تو لہٰذا ان روایات میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ان روایات سے جو ہے وہ 4 مدنی پھول حاصل ہوتے ہیں کہ امامہ شریف باندھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کی اس علامت کا بطور خاص ذکر نہ فرماتا، اور نہ ہی انہیں اس طرح با امامہ نازل فرماتا۔ نمبر 2، امامے کا شملہ کندھوں کے درمیان رکھنا فرشتوں کی بھی سنت ہے۔ اور نمبر 3 کہ امامے کا شملہ پشت پر کندھوں کے درمیان رکھنے میں فرشتوں کی اتباع کی بھی نیت کی جا سکتی ہے۔ اور نمبر 4 ان رنگوں میں سے کسی بھی رنگ کا امامہ باندھنا ناجائز نہیں، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو فرشتے کبھی اس رنگ کا جو وہ امامہ نہ باندھتے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی مدد کے لیے غزوہ حنین میں بھی آسمان سے فرشتوں کو نازل فرمایا تھا، جنہوں نے مختلف رنگوں کے امامے باندھ رکھے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان فرشتوں کا ذکر حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یوں حاضر ہوئے کہ علیہ اصابۃ خضراء، یعنی آپ علیہ السلام نے سبز رنگ کا امامہ شریف باندھا ہوا تھا جس پر کچھ غبار تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، آپ کے امامے پر غبار کیسا ہے؟ تو سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی کہ میں کعبۃ اللہ کی زیارت کو حاضر ہوا تھا تو رکن یمانی پر فرشتوں کا ازدحام تھا، یہ ان کے پروں سے اڑنے والا غبار ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا کہ سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے بھی جو ہے وہ سبز رنگ کا امامہ شریف سجایا۔ تو آئیے آپ بھی نیت کیجئے کہ ہم بھی انشاءاللہ عز و جل جو اسلام میں امامہ شریف نہیں سجاتے، تو آج وہ نیت کر لیجئے کہ ہم بھی انشاءاللہ عز و جل امامہ شریف کا تاج سجائیں گے انشاءاللہ۔ اور کس کلر کا امامہ، کس رنگ کا امامہ؟ سبز رنگ کا۔ اور الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کا مدنی ماحول موجود ہے، کیونکہ شیطان جو ہے وہ اس نے جو ہے وہ انسان کو ہر طریقے سے جو ہے روکنا ہے، کبھی پریشانی دکھانی ہے، کبھی جو ہے وہ اس صورت میں میرا دوست کیا کہے گا، کبھی والدین کیا کہیں گے، کبھی جو ہے وہ فلاں کیا کہے گا، کبھی جو ہے وہ شرم دلائے گا، کبھی جو ہے یہ جھجک محسوس کروائے گا۔ اس کے بعد ہتھیار بہت ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے شر سے محفوظ فرمائے، اللہ ہمیں بچائے۔ تو چاہے شیطان جتنے بھی وساوس تھے، ہمیں اپنے آقا علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنا ہے، چونکہ شریعت پر عمل کرنے میں عافیت ہے، فرائض پر عمل کرنے میں عافیت ہے، واجبات پر عمل کرنے میں عافیت ہے، اور سنتوں پر زندگی گزارنے ہی میں عافیت ہے۔ کہ ہمیں اگر پیروی کرنی ہے، ہمیں اگر کسی کا طریقہ اپنانا ہے،
ہمیں اگر کسی کے طریقے پر چلنا ہے تو بس ہمیں اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں پر چلنا ہے اور کسی کے طریقے پر نہیں چلنا. تو انشاءاللہ عز و جل آپ سب پہنیں گے نا سبز امامہ انشاءاللہ. اور آپ نے ماشاءاللہ نیت تو کر لی جن اسلامی بھائیوں نے. اب اگر چاہتے ہیں کہ اس نیت پر استقامت بھی ملے کہ جسے ایک بار سجا لیا اب یہ کہ مستقل یہ سجا رہے زندگی بھر سجا رہے, تو اس کے لیے جو آپ کو دعوت اسلامی کے مادری ماحول سے عملاً وابستہ ہونا پڑے گا. اور دعوت اسلامی کے جو 12 مدنی کام ہیں ان 12 مدنی کاموں کو اپنانا ہوگا, یا ان 12 مدنی کاموں میں سے جتنے مدنی کام اپنا سکیں اس کی کوشش کی جائے. جیسے مدرسۃ المدینہ بالغان, مدنی قافلوں میں سفر, ہر ماہ 3 دن مدنی قافلوں میں سفر, ہفتہ وار یوم تعطیل اعتکاف, ہفتہ وار سنتوں برا اجتماع, علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت. تو جو 12 مدنی کام ہیں ان میں سے جتنا ممکن ہو مدنی کام اپنا لیں, تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے اس نیت پر استقامت ملے گی. اور امامہ شریف پہننے پر شیطان اگر کوئی شرم دلاتا ہے, کوئی جھجک اگر محسوس کرواتا ہے, تو انشاءاللہ عز و جل اس سے بھی جو وہ بچت ہوگی انشاءاللہ. کیونکہ صحبت و مؤثرہ کہ صحبت جو ہے وہ اثر رکھتی ہے. اب اچھے کی صحبت جو ہے وہ اچھا اثر دکھائے گی اور برے کی صحبت جو ہے وہ برا اثر دکھائے گی. تو اگر مدنی ماحول میں رہیں گے, اسلامی بھائیوں کے ساتھ رہیں گے, اچھوں کی صحبت میں رہیں گے, تو انشاءاللہ عز و جل اچھا اثر آئے گا. تو انشاءاللہ عز و جل اس صحبت کی برکت سے جو امامہ شریف باندھنا جو ہے وہ آسان ہو جائے گا. اور اگر بروں کی صحبت اپنائی, غلط صحبت اپنائی, تو پھر جو ہے وہ امامہ شریف باندھنے میں یعنی شرم آئے گی, جھجک ہوگی. تو اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں تو اچھوں کی صحبت اپنائیں. اب دیکھیں کہ تل کو اگر گلاب کے پھول میں رکھ دیا جائے تو وہ اس کی صحبت سے گلابی ہو جاتا ہے. تو کوئی اگر یہ کہے کہ میں جو ہے وہ کسی کی صحبت میں رہوں, کسی برے کی صحبت میں رہوں اور مجھ پر اثر نہ آئے, تو یہ ناممکن ہے. کہ صحبت جو ہے وہ ضرور اثر رکھتی ہے. اللہ تعالیٰ میں اچھی صحبت نصیب فرمائے, ہمیں مدنی ماحول میں استقامت عطا فرمائے. تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت پیکر جود و سخاوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک کے بعد صحابہ کرام علیہم الرضوان میں مال غنیمت اس طرح تقسیم فرمایا کہ سب کو ایک ایک, اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو 2 حصے عطا فرمائے. تو حضرت سیدنا زائدہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ نے کھڑے ہو کر اس فعل کی جو حکمت دریافت کرنے کے لیے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, کیا اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے کوئی وحی نازل ہوئی ہے, یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ہی یہ فیصلہ فرمایا ہے؟ یعنی آپ کا جو سوال تھا یہ حکمت جاننے کے لیے تھا. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام علیہم الرضوان سے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ تبارک و تعالی کی قسم دے کر پوچھتا ہوں, کیا تم نے لشکر کے دائیں جانب ایک ایسے شخص کو دیکھا تھا کہ جو سفید پیشانی اور سفید ٹانگوں والے گھوڑے پر سوار تھا اور اس نے سبز امامہ باندھ رکھا تھا جس کے 2 شملے اس کے کندھوں کے درمیان لٹک رہے تھے, اس کے ہاتھ میں ایک نیزہ بھی تھا جس سے اس نے دشمن کے دائیں جانب والے لشکر پر حملہ کر کے اسے پسپا کر دیا تھا؟ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی جی ہاں ایسا ہی تھا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام تھے, انہوں نے کہا تھا کہ مال غنیمت میں سے میرا حصہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیں. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں مدنی ماحول میں استقامت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میں مبلغ
بنوں سنتوں کا خوب چرچا کروں سنتوں کا ہو کرم بہر خاک مدینہ